بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہیں؟ آج میں آپ کو بہت ہی اہم بیان منافقوں کی نشانی بتانے جا رہا ہوں کہ منافق کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ علماء لغت کہتے ہیں کہ منافق کو منافق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کے برعکس چیز ظاہر کرتا ہے جسے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ چوہے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے جس قابل ہوتا ہے اسے ناقصہ، نافقہ یا قاسیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ زمین کو پھاڑتا ہے، یہاں تک کہ جب زمین کے اوپر والے حصے تک پہنچتا ہے تو مٹی کو بکھیر دیتا ہے۔ پھر جب اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ مٹی کو اپنے سر سے ہٹا دیتا ہے اور بھاگ نکلتا ہے۔ اس کا بیل ظاہر میں مٹی اور حقیقت میں گڑا ہوتا ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ وہ ظاہر میں مومن اور حقیقت میں کافر ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں بعض افراد ایسے بھی چلے آ رہے ہیں کہ نفاق ان کی صفت لازم ہوتی ہے۔ ان کے ساتھی اصلاحی اور بھلائی کی راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہوں اور سرکشی کے کام کرنے کے لیے آپس میں قرار ڈالتے ہیں کہ یہ کام بھی میں ہی انجام دوں گا۔ منافقی کی ایسی صفات اور علامات ہوتی ہے جو اس کے نفاق پر دلالت کرتی ہے، اس کے نفاق کو ظاہر کرتی ہے اور اس کی اصل حقیقت عیاں کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر ہم چاہتے تو یہ سب منافقین ہم تجھے دکھا دیتے، پس تو انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھنگ سے پہچان لے، اور تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہوں۔ منافقین کی صفات میں پہلی صفت بزدلی ہے۔ منافق نہایت بزدل ہوتا ہے۔ وہ ایک چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے جبکہ اس کے برعکس دوسری چیز کو دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ منافق ظاہری کیفیت کے یقینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ وہ شک اور سرکشی کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ منافق اپنی اصل فہم و شعور کی وجہ سے دوسروں کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ منافقین کی دوسری صفت دھوکہ بازی ہے۔ دھوکہ دینا منافقین کی صفات میں سے ایسی صفت اور علامت ہے جو ان کی منافقت کو معاشرے کے سامنے بے نقاب کر دیتی ہے۔ منافق اپنے آپ کو ہوشیار اور ذہین و فطن سمجھتا ہے کہ اسے لوگوں کو دھوکہ دینے اور انہیں جھوٹی باتیں سنانے کی قدرت حاصل ہے، جبکہ قرآن کریم اس کی ظاہری حالت کی یہ تعبیر بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے تخت ان کے مختلف ہتھ کنڈے اور دھوکے کی کسی حد پر نہیں ہوں گے، بلکہ مسلسل پھیلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ مومنین اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور یہ اللہ سجاد مطالعہ کی طرف بھی بننے کی کوششاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کی ذات پاک بلند ہے، اور اس بات سے برتر ہے کہ اسے دھوکہ دیا جا سکے، لیکن اس آیات سے مقصود صرف یہ ہے، جیسا کہ اس دور کے علماء تفسیر کا خیال تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں پر ایک خاص فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنی طرف نسبت کی اور ان کے معاملے کو اپنا معاملہ قرار دیا، ان کی جنگ کو اپنی جنگ اور ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنایا، اور کبھی انہیں اپنی صف اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں اور انہیں اپنا قرب بخش دیتا ہے۔ جب یہی حقیقت اور سچ ہے تو یہ غلام اور حقیر سے منافق لوگ کیا کر لیں گے،
اور ان کی تدابیریں اور دھوکہ بازیاں ایسی قوم کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہیں جن کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو۔ یقیناً مومنین کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت پر غور و فکر کریں تاکہ وہ مطمئن ہوں اور ثابت قدم رہیں اور وہ اپنے مشن پر ڈٹے رہیں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام اور مشن ہے جو اللہ کا طریقہ ہے، اور منافقین کے مکر اور دھوکے بازی فریب کی کوئی پرواہ نہ کریں، نہ ان شر پر لوگوں کو آزار ثانی اور ظلم و ستم کی خاطر میں لائیں اور ان پر توجہ دیں۔ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والے بھی اس بات پر غور کریں اور اپنی منافقت سے توبہ کریں اور اس بات سے ڈریں اور اچھی طرح جان لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت پوری مستحق عذاب ہوتا ہے جب وہ مومنین سے جنگ کرتے ہیں۔ منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے دل بیمار ہوتے ہیں اور نہایت سخت بیماری ان کے دلوں پر مسلط ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس سے اس طرح سے تعبیر کیا ہے: ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ دلوں کا مرض تمام امراض سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یقیناً یہ وہ بیماری ہے جو افراد کے چال چلن میں پختہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل سیدھے راستے سے پھر جاتے ہیں اور دل اور ہدایات کے درمیان دوری ہو جاتی ہے، تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور خواہشات پر چلنے لگتے ہیں۔ منافق کی زندگی اندھیروں سے بھر جاتی ہے، پھر وہ روشنیوں کو دیکھنا بھی چاہیے تو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ اس سے جدا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ اس طریقے سے دور ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی بصیرت زائل ہو چکی ہوتی ہے۔ پس وہ حق کو نہیں دیکھ سکتا یا اس حق سے ڈر جائے گا۔ ایک مرد دوسرے کو جلد اور محبوبیت جسد لڑنا شروع کرتا ہے، پھر اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے وجود کو شرارت کر دیتا ہے۔ منافقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بے وقوف اور بڑے بڑے دعوے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اچھا کردار والا یہاں کے بندوں کو کامیاب اور نہیں سمجھتے، اور زمین پر فتنہ پھیلانا ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ وہ تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ جہالت ان کی زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ان کے دلوں پر غالب آ چکی ہوتی ہے، جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں ایمان لانے کے پیچھے گناہوں میں ہوتا ضرور ہیں، لیکن وہ ایمان لانے کا کوئی ادلہ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا یہی ہے ان کی وہ اصلاح جس کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں؟ یہ وہ وظیفہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکرر ہوا اور آپ کی مٹی پر ساتھی کو قریش اور اس کے اتحادی جماعتوں کے لشکر کے سامنے تنہا چھوڑ گئے۔ پھر بعد میں اپنی منافقت ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کہنے لگے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ منافقین کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ کسی طرح انحصار مہاجرین کے درمیان فتنہ کھڑا کر دیا جائے، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً فریقین
کہ بعض افراد کو اسلحہ اٹھانے پر ابھارتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے۔ طرح طرح کے الزام لگاتے اور مسلمانوں کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتے، اور جب بھی وحی اللہ ان کو رسوا کرتی اور ان کی خبث باطن کو واضح کرتی تو یہ فوراً کہہ دیتے تھے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے ہیں۔ ہر زمانے اور ہر شہر میں ہم ایسے بہت سے لوگوں کو پاتے ہیں جو ایسے دعوے کرتے ہیں، اور جب ان کا راز فاش ہو جاتا ہے تو پھر کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں اخلاق و کردار اور بد کرداری ہے۔ بد کرداری میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب اخلاص اور نفس کو پاکیزہ رکھنے کے ترازو بگڑ جائیں تو تمام ترازو اور قیمتیں خراب ہو جاتی ہیں۔